سپریم کورٹ آف پاکستان کے مبارک احمد ثانی کیس میں دیے گئے فیصلے کے بعد پورے ملک میں ایک ہیجانی کیفیت ہے اور پاکستان کے علماء اکرام اور تمام مذہبی جماعتیں اس فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کیس کی مکمل کہانی۔ ویورز، اس پوری ویڈیو میں کہیں پر بھی ہماری کوئی بھی رائے شامل نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف آپ تک اس کیس کی ڈیٹیلز پہنچانا ہے کہ یہ کیسے شروع ہوا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ یہ ایک مذہبی معاملہ ہے جس پر رائے دینا علماء اکرام کا کام ہے۔ ویورز، مبارک احمد ثانی ربوہ شہر کا ایک رہائشی تھا۔ ربوہ وہی شہر ہے جو 1948 سے لے کر 1984 تک پوری قادیانی کمیونٹی کا ہیڈ کوارٹر رہا ہے اور آج بھی اس شہر میں میجورٹی انہی لوگوں کی ہے۔ 2019 میں اسی شہر کے ایک کالج نصرت جہاں کالج میں ایک تقریب منعقد ہوئی اور اس تقریب کے اختتام پر اسی مبارک ثانی نامی شخص نے لوگوں میں ایک کتاب تقسیم کی جس کا نام تفسیر صغیر تھا۔ یہ کتاب اسی قادیانی کمیونٹی کے بنانے والے غلام احمد قادیانی کے بڑے بیٹے بشیر الدین محمود نے لکھی تھی۔ ویورز، یہ کتاب اسلام اور اسلام کے اسٹیبلشڈ اصولوں کے خلاف ہے اور اس میں ایسی باتیں درج ہیں کہ جن کو مان کر کوئی بھی اسلام کے دائرے میں موجود نہیں رہ سکتا، یعنی کہ اس کو ماننے اور یقین رکھنے والے کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس ملعون نے اس کتاب میں قرآن پاک کا غلط ترجمہ اور تفسیر کی ہے اور ایسی کسی بھی کتاب کی تشہیر، اس کی تبلیغ، اس کی اشاعت پاکستان میں مکمل طور پر ایک جرم ہے جس کی سزا مختلف قوانین کے مطابق تقریباً 3 سال اور اس کے علاوہ جرمانہ بھی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس واقعے کو رپورٹ 2019 میں ہی تھانہ چناب نگر چنیوٹ میں کر دیا گیا تھا، مگر 2022 تک اس پر FIR درج نہیں ہو سکی۔ 2022 میں جب FIR درج ہوئی تو ملزم مبارک احمد ثانی کے خلاف 3 مختلف دفعات پر مقدمات قائم کیے گئے۔ پہلا مقدمہ قرآن شریف پنجاب ایکٹ کے تحت قائم کیا گیا، دوسرا مقدمہ 298C اور تیسرا 295B کے تحت بنایا گیا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ تینوں دفعات اور قوانین کیا ہے۔ قرآن شریف ایکٹ پنجاب کی دفعہ 7 کے مطابق اگر کوئی بھی شخص قرآن پاک کی پرنٹنگ یا پبلشنگ کے دوران ترجمہ یا تفسیر میں کچھ بھی ایسا کرتا ہے جو اس کتاب کے شایان شان نہیں ہے تو اس کو 7 سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ اس جرم کے لیے بالکل ٹھیک دفعہ ہے، کیونکہ یہ شخص جو کتاب بانٹ رہا تھا اس میں قرآن پاک کی غلط تفسیر کی گئی ہے جو سراسر ہماری مقدس کتاب کی توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ 298C خاص کر قادیانی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو نہ تو مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ ہی اپنے مذہب کی کوئی تبلیغ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ اور تیسری دفعہ 295B ہے جو کہ ایسے کسی بھی شخص کے لیے سزا تجویز کرتی ہے جو کسی بھی صورت میں قرآن پاک کی توہین کا مرتکب ہوا ہو۔ اب ہوا کچھ یوں کہ یہ نہایت ہی سینسٹیو کیس چھوٹی عدالتوں سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچ گیا، جہاں ججز نے اس شخص کو ان تینوں الزامات سے بری کر دیا۔ سب سے پہلے قرآن ایکٹ کے بارے میں بات کریں تو اس کے بارے میں اس فیصلے میں لکھا ہے کہ اس ایکٹ کی جس دفعہ کے مطابق ملزم کو پکڑا گیا وہ دفعہ 2021 میں پنجاب ایکٹ میں ایڈ کی گئی تھی اور اس شخص نے یہ جرم 2019 میں کیا۔ اس قانون کے مطابق اس کا ٹرائل نہیں کیا جا سکتا۔ اور 295B جو کہ قرآن شریف کی توہین سے متعلق ہے، اس پر عدالت کے ریمارکس یہ تھے کہ FIR میں ایسا کچھ ذکر نہیں کیا گیا جس وجہ سے یہ دفعہ بھی مجرم پر نہیں لگ سکتی۔ اور تیسری اور آخری دفعہ جو کہ 298C تھی جس کے مطابق قادیانی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے اور نہ ہی خود کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، اس کو بھی ختم کر دیا گیا اور اس پر جواز یہ دیا گیا کہ جس جگہ یعنی نصرت جہاں کالج جہاں اس شخص نے یہ کتاب بانٹی وہ ایک قادیانیوں کی ڈیزگنیٹڈ جگہ تھی جہاں مسلمان نہیں تھے، تو یہ کام اس نے اپنی کمیونٹی میں رہتے ہوئے کیا ہے، اس وجہ سے اس دفعہ کا اطلاق بھی اس پر نہیں ہو سکتا۔ اب آتے ہیں اس معاملے کی دوسری طرف کہ علماء اکرام کا اس معاملے پر کیا موقف ہے اور وہ کیوں اس فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ویورز، فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ چونکہ اس کیس کی FIR 3 سال درج نہیں کروائی گئی تو اس سے اس کے خلاف شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، جبکہ مذہبی جماعتوں کا موقف یہ ہے کہ 3 سال جان بوجھ کر اس FIR کو روکا گیا۔ دوسرا سب سے اہم اختلاف یہ کیا جا رہا ہے کہ عدالت نے کس طرح اپنے فیصلے میں 295B کی دفعہ کو ختم کیا جو کہ توہین قرآن پاک سے متعلق تھی۔ علماء کا کہنا ہے کہ یہ شخص جس کتاب کی ترویج کر رہا تھا اور بانٹ رہا تھا یہ پوری کی پوری کتاب نعوذ باللہ قرآن پاک کی توہین پر ہے، جس میں مرزا محمود قادیانی نے قرآن پاک کی آیات کی غلط تفسیر اور ترجمہ کیا ہے۔
تو ایسی کسی کتاب کی پروموشن کرنا قرآن پاک کی توہین کے زمرے میں آتا ہے، اور عدالت نے یہ دفعہ ختم کر کے ایک نہایت غلط فیصلہ کیا ہے۔ تیسرا اور ایک اور اہم اعتراض اس کیس کے پوائنٹ نمبر 42 پر کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے یہ پیرا نمبر 42 1973 کے آئین میں ہونے والی دوسری ترمیم، جس کے ذریعے 1974 میں پاکستان میں قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کیا گیا تھا، اس کا جائزہ لینے کے بعد لکھا ہے۔ عدالت نے لکھا ہے کہ 1973 کے آئین کے مطابق قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ صرف اپنے گھر یا اپنی عبادت گاہ یا اپنی کسی ذاتی جگہ میں کر سکتے ہیں، جبکہ علماء اکرام نے اس پیرا نمبر 42 پر اسی آئین کی شق 298C کا حوالہ دیا ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی طریقے سے اگر مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتا ہے تو اسے سزا دی جائے گی۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 298C میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا کہ یہ تبلیغ وہ اپنی کسی ذاتی جگہ میں کرے یا کھلے عام کرے، اسے سزا ملے گی ہی ملے گی۔ چوتھا علمی اعتراض اس بات پر کیا جا رہا ہے کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ اگر اس مبارک احمد شخص کو سزا دینی بھی چاہیں تو مزید نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اسے اس کیس میں 6 ماہ سزا ہونی تھی اور وہ آلریڈی 13 ماہ سے جیل میں ہے، تو وہ یہ مدت پہلے ہی پوری کر چکا ہے۔ جبکہ علماء کا کہنا ہے کہ اگر سزا دی جائے تو وہ پاکستان کے قانون کے مطابق کم از کم 3 سال قید بنتی ہے، 6 ماہ بالکل نہیں۔ اس کے علاوہ اسلامک اسکالر شجاع الدین شیخ نے تو اپنی ویڈیو میں یہ الزام بھی لگایا ہے کہ جیسے ہی یہ فیصلہ قادیانیوں کے حق میں دیا گیا، اس کے فوراً بعد پاکستان کو امریکہ سے ایڈ بھی ملی ہے، تو ان کا اشارہ ایک بڑی کانسپریسی کی طرف تھا، جسے ڈکٹیٹ کسی باہر کی ملک کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ فی الحال تو یہ اختلاف عدالت اور علماء اکرام کے درمیان چل رہا ہے، اور شاید اس کیس پر آگے چل کر ایک لارجر بینچ بھی بنایا جائے، کیونکہ فی الحال یہ فیصلہ 3 ججز نے دیا ہے۔ بہتر حال یہی ہے کہ اس پر لارجر بینچ بنایا جائے اور تمام مسالک کے اسلامک اسکالرز کی رائے بھی اس میں شامل کی جائے، اور ہر اینگل سے اس معاملے کو دیکھا جائے۔ ختم نبوت اور دین اسلام کی عزت و تکریم ہر مسلمان کے لیے سب سے اہم معاملہ ہے، اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو ایک بڑے لیول پر رکھ کر اس کا حل نکالے، تاکہ ملک سے ہجانی کیفیت کو ختم کیا جا سکے۔ آپ اس سارے کیس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔